سورج گرہن میں حاملہ عورت کے لیے ہدایت۔ حافظ عبید اللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ سورج گرہن والے دن حاملہ عورت باہر نہ نکلے اور چھری نہ پکڑے، اس بارے میں کیا حقیقت ہے؟ چھری نہ پکڑے والی بات تو 100% غلط ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ چھری پکڑ سکتی ہے پیاز کاٹنے کے لیے، گلا کاٹنے کے لیے نہ پکڑے۔ باقی یہ کہ حاملہ عورت سورج گرہن والے دن باہر نہ نکلے، تو میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ریسرچ کوئی تحقیق سامنے نہیں آئی کہ سورج جب گرہن ہو تو عورت اگر باہر نکلے گی تو اس کو نقصان ہوگا۔ واللہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی اس بارے میں ڈاکٹروں سے آپ پوچھیں تو وہ زیادہ صحت کے لیے مناسب رہے گا۔ دوسرا بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر سورج اور چاند گرہن کے ٹائم اگر عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو اس کو لوگ بولتے ہیں کہ کوئی چیز مت کاٹو، کوئی کام مت کرو، اس سے چھری کا استعمال، خاص طور سے لوہے کا استعمال مت کرو، تو اس کی کیا حقیقت؟ تو بہرحال دیکھیے، یہ توہم ہے، یہ بھی اس کی کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، جب بچے کے ہونٹ میں ڈیفارمیٹی ہوتی ہے، کبھی خراب ہوتا ہے، تو بولتے ہیں ہاں تمہاری امی نے نا سورج گرہن کے ٹائم پہ کام کرے ہوں گے۔ سمجھ رہے بات کو؟ چولہا جلائے ہوں گے، اس سے یہ ہوتا۔ ٹھیک، تو میرے بھائی سائنٹیفکلی سورج گرہن کا، چاند گرہن کا، بچے کا اور چھری یا لوہے کے استعمال کا کوئی ریلیشن نہیں دور دور تک۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ توہم ہے جو غیر مسلموں سے مسلمانوں نے لیا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے بیٹی کو وہاں بلا لیتے ہیں، آپ کو وہاں ساس کے پاس رہیں گی، کچھ تو بھی کرا دیں گی طرح سے، یہ ٹائم پہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ سب توہم ہے۔ کتنا بھی آپ احتیاط کر لیجئے، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہ نا، آپ جس کے ہوٹ ایسے ہو جاتے سمجھ لیجیے۔ کون سی چاند گرہن تھی اور پوچھیے ان سے، اور کون سی چھری، بولیں گے چاند گرہن دور کیا، چھری کی بات، ہم تو گلف میں تھے، کھانا بھی نہیں بناتے ہم تو گھر میں، پھر بھی ہوا۔ اب اس کو کیا ہوا؟ نہیں اس کی نانی نے کری ہوں گی گھر پہ، اثر کیا آیا اس کو؟ لاجیکل، ان سائنٹیفک، ان ریشنل، مطلب کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ آخر اس کو تسلیم نہیں کرتی، منطق تسلیم نہیں کرتا، سائنس تسلیم نہیں کر رہی، اور شریعت نے تو بالکل تسلیم نہیں کرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج اور چاند گرہن، جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، سورج گرہن ہو گیا، لوگوں نے کہا نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا، سورج گرہن۔ آپ کھڑے ہو کر کہا سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کسی کے جینے اور مرنے سے آتے اور جاتے نہیں ہیں۔ ہاں بس ہوتا ہے نا، ارے وہ مر گئے تھے، بہت بارش ہوئی، بہت نیک تھے۔ نیک کیسے کیا بارش؟ کتنی بارش ہوئی، آسمان رو رہا تھا نا ان کے لیے۔ یا نبی ان کے بیٹے کی وفات پہ کہہ رہے سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، بارش کا ہونا، ہواؤں کا چلنا، آندھی کا آنا، طوفان کا آنا اللہ کی نشانیاں، مرنے اور جینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو کسی۔ اگر آسمان کو بارش برسانا ہی ہوتی اور یہ رونا ہی ہوتا تو سب سے زیادہ نبی کی وفات پہ برستا 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 اور برستا، نہیں برسا۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو بہرحال اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں ہے۔ جہاں تک معاملہ گھر میں رہنا چاہیے اس دن، ٹھیک ہے، اس کو سائنٹیفک تھیوری سے ہم بیک کر سکتے ہیں، اور یہ کچھ حد تک درست ہو سکتا ہے، اس لیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن جب ہوتا تو مسجد میں داخل ہو جاتے تھے، گویا ایک طرح سے گھر میں آ جاتے تھے، اور پورا وقت جب تک گرہن ختم ہوتا تب تک نماز کنٹینیو پڑھتے رہتے۔ تو اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے، سورج اور چاند گرہن کے وقت گھر کے اندر رہنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ بولے کہ اگر سائنٹیفکلی کچھ ریز نکلتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے چونکہ سورج کے چھپ جانے سے کچھ ریز تو رک جاتی ہے اس کی، لیکن بہت ساری ایسی ریز، ایسی شعاعیں جو انسان کو نقصان دہ ہو سکتی ہے وہ نکلتی رہتی ہے اس میں سے، سمجھ رہا؟ تو اس کو سائنٹیفک بیکنگ ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی اس لحاظ سے بولے کہ چونکہ پریگننٹ عورت، حاملہ عورت، زیادہ چانسز ہے، امکانات ہے کہ وہ شعاعیں اس کو لگے، تو وہ گھر میں رہے تو ٹھیک، یہ تو ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے سائنسی اعتبار۔ اس کے بعد بھی کچھ ہو جائے، اللہ کی مرضی، اللہ کی، ٹھیک۔ تو لہٰذا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو بھائی نے سوال کیا کہ کیا پریگننٹ عورت کھانا نہیں بنانا، چولہا نہیں جلانا، چھری کا استعمال خاص طور سے بولتے نہیں تو بچے کا یہ کٹ نکلتا، انگلی میں فرق آتا، ڈبل انگلیاں آ جاتی، یہ سب بے بنیاد، بلا سر پیر کے یہ توہم ہے، جو ہے ان تمام سے اپنے نفس کی اور اپنے آپ کی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ جس دن شہزادے کا وصال ہوا اسی دن سورج گرہن ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ وہ شہزادے جب حضور کے بچھڑے تو میں نے حضور کی آنکھوں میں خود آنسو دیکھے، اور میں نے عرض کی حضور آپ تو صبر کی تلقین کرتے ہیں، تو محبوب نے فرمایا دل پہ زخم لگا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، ورنہ میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس میں میرا رب راضی ہے۔ اتنی تکلیف ہے حضور کو۔ آپ کو پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہوتا ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام ہے، کمر جھک جاتی ہے آدمی۔ شہزادے وصال کر گئے،
وہ دن کتنا مشکل دن ہوگا جب محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو اپنے دست مبارک سے دفن کیا، سورج گرہن ہو گیا۔ جب اسی دن سورج گرہن ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کے شہزادے کا وصال ہو گیا، اس لیے آج سورج گرہن ہوا ہے، سورج بھی گویا سوگ منا رہا ہے۔ لوگوں نے کہہ دیا، اب بات بڑی میچ کرتی تھی کہ آج ہی ان کا وصال ہوا ہے اور آج ہی سورج گرہن ہوا ہے۔ میرے رسول سچ کی حفاظت کرنے والے نبی کریم نے صحابہ کو، دل ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹائم نہیں خطبے دینے کا، یہ وقت نہیں کوئی خاص جلسہ منعقد کرنے کا، پر حضور نے صحابہ سے فرمایا مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ جب لوگ مسجد میں جمع ہوئے تو حضور منبر پہ بیٹھے اور بیٹھ کے فرمایا، بھائی جب سورج کو گرہن ہوتا ہے نا تو وہ استغفار کا وقت ہوتا ہے، وہ نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ توبہ کا وقت ہوتا ہے۔ اور محبوب فرمانے لگے، یہ سورج گرہن کا کسی کے انتقال سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، میرے بیٹے کے وصال سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا سچ بولا کرو اور سچ کی بات ہی آگے پہنچایا کرو۔ ایک سوال ہے کہ یہ جو سورج گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن کا جو ہے نا حاملہ عورت پہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ جس طرح میں نے سنا ہے کہ جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، جی میں سمجھ گیا، بتاتا ہوں جی اور جی میں سمجھ، بچے پہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ پڑتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں شریعت تو اس بارے میں بالکل خاموش ہے، شریعت اس قسم کے تمام توہمات کا انکار کرتی ہے۔ دنیا میں کچھ چیزیں سبب بن سکتی ہیں لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بچے کو اپاہج پیدا فرمانا چاہے تو کوئی نہ کوئی چیز سبب بن جائے گی، وہ اپاہج ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ بہرحال سورج گرہن کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی شریعت کی میں بات کر رہا ہوں کہ والدہ کے بچے کے ماں کے پیٹ میں جو بچہ موجود ہے اس پہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے، ہم اکثر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو باتیں بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان باتوں کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا شرعی طور پہ ممنوع نہیں ہے تو پھر عام قسم کے لوگوں کو اس کے خلاف کرنے کی طرف مجبور نہ کریں۔ مثال کے طور پہ یہ معروف ہو گیا جی، جو عورت اگر سورج گرہن کے ٹائم میں لوہے کو ہاتھ لگائے گی بچہ عیب دار پیدا ہوگا، مثلا مثال کے طور پر۔ اب اگر عورت لوہے کو ہاتھ نہیں لگاتی تو شریعت نے کوئی حکم تو نہیں دیا کہ اس حالت میں لوہے کو ضرور ہاتھ لگاؤ، تو اس کا مطلب ہے کسی شرعی طور پہ ممنوع چیز کا ارتکاب لازم نہیں آ رہا، تو ان کو پھر اس کا مکلف نہ بنائیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ضرور کرو اور اس کا رد کرو لوگوں کا، یہ غلط ہے، بالکل نہیں، ان کو اس طرح چھوڑ دیں۔ اگر وہ اس کی احتیاط کر رہی ہیں تو کرنے دیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کرو، یہ سب توہمات ہیں، بیکار باتیں، افواہیں، اور تم لوہے کو ہاتھ لگا سکتی ہو، مثلا اس عورت نے ہاتھ لگایا، اب جو بچہ پیدا ہوا وہ اپاہج پیدا ہو گیا مثال کے طور پر، تو اب جو عام جاہل قسم کے لوگ ہیں جن کا ایمان اتنا قوی نہیں ہے وہ فوراً آپ سے اور دین سے بدظن ہو جائیں گے کہ دیکھا نا تمہاری بات مانی، بچہ اپاہج ہو گیا، لوگ صحیح کہہ رہے تھے۔ تو اس طریقے سے وہ شخص اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو غلط اور لوگوں کی افواہوں کو سچ کہہ کر ہو سکتا ہے اس کا ایمان بھی، یا سچ مان کر اس کا ایمان بھی ضائع ہو جائے۔ اس لیے عوام الناس کو حتی الامکان اس امتحان میں نہ ڈالا جائے۔ اگر وہ کوئی ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، کوئی ایسا خیال رکھتے ہیں اور وہ صراحتاً قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو تو پھر اس کے خلاف کرنے پر ان کو مجبور نہ کیا جائے، اسی میں حکمت ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گی۔ بھائی نے جی ویسے یہاں پہ ہندوانہ معاشرے میں بڑی عجیب و غریب باتیں بھی مشہور تھی، ایون یہ بھی مشہور ہے کہ جی وہ چاند گرہن یا سورج گرہن لگا ہو تو یعنی کوئی پریگننٹ عورت جو ہے وہ باہر نہ نکلے، یہ ہو جائے گا۔ یہ ساری مطلب اسلام کے ساتھ تو یہ توہمات میں اسلام بلیو نہیں کرتا، اسلام کی تعلیمات بڑی یعنی واضح ہیں۔ باقی سائنٹیفکلی تو آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ جب یعنی اپنی جو آربٹس میں اورینٹیشن کے دوران جب کبھی بھی چاند جو ہے وہ سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے دن کے وقت بھی، تو ظاہر ہے کہ سورج پیچھے چھپ جاتا ہے، اس کی وجہ سے اچانک کافی بڑے لیول کا اندھیرا ہو جاتا ہے، اس کو ہم سورج کو کہتے ہیں گرہن لگنا۔ یعنی سورج کے آگے چاند آ گیا تو وہ کالا ہو گیا سارے کا سارا۔ یہ تو ہو گیا سورج گرہن۔ اور چاند گرہن یہ ہوتا ہے کہ چاند اور سورج کے درمیان جب ایگزیکٹ زمین آ جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے روشن ہے انڈائریکٹلی، تو جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جاتی ہے تو پھر
सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती, उसकी वजह से चांद एकदम स्याह पड़ जाता है, उसको ग्रहण लग जाता है। तो ये है साइंटिफिकल रीज़न, साइंटिफिकली यानी हम इसको जो बयान करते हैं। बाकी इस्लाम के अंदर इसकी अहमियत इस एतबार से है, इस्लाम इसे अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी लेता है। जिस तरह बाकी कुदरत की बड़ी निशानी है, आंधी का आना, हवाओं का चलना, अंडे में से चूजे का निकलना, परिंदों का हवाओं में उड़ना, मछलियों का पानियों में तैरना, ज़मीन से एक बेकदर बीज से इतना बड़ा दरख्त निकलना, फूलों का उगना, ये जितनी अल्लाह की कुदरत की निशानी है उनमें से एक ये निशानी है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में एक हदीस मौजूद है, मिशकात में आपको पहली जिल्द में खुसूफ का एक चैप्टर मिलेगा, खुसूफ की नमाज। तो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है कि जब कभी भी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगता तो नबी अलैहिस्सलाम खुसूफ की नमाज अदा फरमाया करते थे। और सईदा आयशा कहती हैं कि वो नमाज ऐसी होती थी कि जब तक ग्रहण ख़त्म नहीं होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल नमाज में मशगूल रहते थे। और यह भी मिलता है बुखारी और मुस्लिम में कि ऊंची आवाज़ से भी कभी आपसे किरात करना साबित है और आहिस्ता आवाज़ से भी साबित है, दोनों तरीके सुन्नत है। और उसमें क़याम सूरतुल बकरा पूरी पढ़ी और इतना ही लंबा रुकू किया, और रुकू के बाद फिर क़याम में वापस आए, फिर पहले क़याम से थोड़ा छोटा क़याम किया और फिर दोबारा रुकू किया, यानी एक रकत में 2 क़याम और 2 रुकू, फिर दूसरी रकत में भी 2 क़याम और 2 रुकू किए, हत्ता कि जब ग्रहण ख़त्म हो जाता तो आप अलैहिस्सलाम सलाम फेर देते। और सही मुस्लिम में आता है कि जिस दिन सूरज ग्रहण नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़माने में लगा ना, बाई चांस उस दिन नबी अलैहिस्सलाम के बेटे इब्राहीम की वफ़ात हुई थी। तो सहाबा ने कहना शुरू कर दिया ये ग्रहण इसलिए लगा है कि इब्राहीम की वफ़ात हुई है, क्योंकि सहाबा कराम को इल्म गैब तो कोई नहीं था और बेचारों को साइंस का इल्म भी उतना नहीं था, उस ज़माने में साइंस इतनी नहीं थी। ये मैं इसलिए साथ बता रहा हूँ कि आप जिन बाबों को कहते हैं कि जी हमारे बाबे जो हैं वो सहाबी की जूती की खाक के बराबर भी नहीं है, तो वो सहाबा का ये स्टेटस था। तो अब इल्म गैब का जो आपने झूठा कीदा बाबों के साथ मंसूब किया, उसकी तो कोई औकात ही बाकी नहीं रहती है, खत्म ही हो जाती है। कुसूफ सूरज ग्रहण के लिए और खुसूफ चांद ग्रहण के लिए, ये दोनों अल्लाह की निशानियां हैं। ये कोई फन का वक्त नहीं होता, बल्कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने का वक्त होता है। सूरज और चांद अल्लाह की 2 निशानियों में से है। अल्लाह सूरज को ग्रहण और चांद को ग्रहण लगाकर अपने बंदों को क़यामत का दिन याद कराता है कि उस दिन इनकी रोशनी खत्म हो जाएगी। इसमें आप देखिए कि हमारे यहाँ बड़े तवहुमात हैं यानी चांद और सूरज ग्रहण के साथ। शामत आती है हामिला खातून की कि उसने लेटना नहीं है और उसको चलते ही रहना है, वरना बच्चे के मुंह पे दाग पड़ जाएगा, और इस किस्म की बहुत सी बातें। इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे फौत हुए थे, तो लोगों ने इसको उससे मंसूब कर लिया कि इस वजह से ये ग्रहण हुआ है क्योंकि इब्राहिम की वफात हुई है, इन्हीं उसके साथ ही हुआ। तो आपने फरमाया इसका किसी की मौत से कोई ताल्लुक नहीं, यानी ये नहीं कि किसी मुल्क का सरबराह वो मर जाएगा क्योंकि उसके होते हुए सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लग गया। और चूंकि आपने इसका हुक्म दिया था पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी नफली नमाज है, अगर किसी मजबूरी से इंसान ना पढ़ सके तो कोई बात नहीं।